آئیے دیکھیں مشرکین مکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کسی بھی طرح روکنے کے لیے جمع ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر اس شخص کو کوئی سمجھا سکتا ہے تو ہمارا سب سے اہم ترین دانا شخص عتبہ بن ربیعہ، جسے ابو الولید بھی کہتے ہیں، بڑا شاندار بات کرنے والا، بہترین بات کرنے والا، اسے مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہو جو بہترین ذہانت و فطانت سے جواب دیتے ہو، جاؤ کسی بھی طرح نبی کو اس کام سے روک دو، محمد تو ہمارے ہی ہیں، کسی نہ کسی طرح روک دو، اور اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی بات کریں مان لو، لیکن کسی طرح اس بات کو روک دینا کہ وہ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں۔ عتبہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کے رسول خاموشی سے سنتے ہیں، پھر گفتگو ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنی سنا چکو، میں بھی سناؤں؟ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، جب میں نے آپ کو سنایا تو آپ نے سنا، اب جب آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، یہی انصاف ہے، میں بھی آپ کی سنوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ سورہ حامیم سجدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليك وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ وہ یوں ٹک ٹک ہی باندھے یوں دیکھ رہا ہے، کوئی جواب نہیں۔ جب آیت پہنچے 13 نمبر کی، فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق وہ اٹھا اور اللہ کے رسول کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہاں تک بس کیجئے، یہاں تک بس کیجئے، اس سے بڑی بات نہ کیجئے۔ آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم روگردانی کرو گے، اس قرآن کو نہ مانو گے، نافرمان بنے رہو گے، تو یاد رکھو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراوا دیتا ہوں، میں تمہیں ڈراوا دیتا ہوں، میں تمہیں انذار کرتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اسی بجلی کے کڑاکے کا جو سمود کے اوپر اتری ہے۔ بس یہ عذاب کی دھمکی تھی کہ عتبہ اٹھا، اللہ کے رسول کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ کے التجا کرنے لگا، کہنے لگا رشتہ داری کا واسطہ آپ اور ہم سب قریش ہیں، اللہ کے لیے آگے نہ بڑھیے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ عذاب ہم پہ واقع ہو جائے گا۔ کون؟ ایک کافر، ایک مشرک قرآن کو سنا، اس کے اندر اتنا یقین ہے، ایمان ہے کہ اس آیت کو وہ سمجھا، پڑھا اور اللہ کے رسول سے معافیہ مانگی، چہرہ اترا ہوا، واپس آیا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اس کو بھیجا تھا۔ چہرہ دیکھتے ہی لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، جس چہرے کو لے کے یہ گیا تھا وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آیا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگوں سنو، میں ایک ایسا کلام سن کے آیا ہوں، نہ وہ جادو ہے نہ وہ کچھ اور ہے، بلکہ ایک ایسا کلام ہے جو قوموں کو تبدیل کر کے رکھ دینے والا ہے۔ اگر میرا مشورہ مانتے ہو تو سنو، یہی حالت پہ انہیں چھوڑ دو۔ اگر یہ دنیا میں غلبہ پا لیں گے اس قرآن کی وجہ سے تو وہ ہمارا غلبہ ہوگا، اگر لوگ ان کی وجہ سے ان کو مار دیں گے تو جو مارنا ہم چاہتے ہیں وہ دوسرے لوگ کریں گے، ہم پہ الزام نہیں آئے گا۔ اس واسطے دونوں طرف سے ہمارے لیے اچھائی ہے کہ تم جناب محمد الرسول اللہ کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الولید، اللہ کی قسم ان کے کلام کا جادو تجھ پر بھی چل چکا ہے، تجھے تو بھیجا تھا سمجھانے کے لیے، الٹا تو داعی بن کے آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں چھوڑ دو، کیونکہ یہ کلام انقلاب لا کر رہے گا۔ یہ کون؟ ایک مشرک، اس پہ اتنا یقین ہے کہ یہ کلام اللہ کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا ریولیوشن لا کر رہے گا، انقلاب ہو کر رہے گا۔ لیکن ہم صدیوں سے سنتے ہیں، 15 سال سے 50 سال تک تراویح میں قرآن سنا، لیکن اللہ کے فضل سے ایک آیت بھی یاد نہیں ہوئی۔ اب بھی سجدہ بولے تو ہی سجدہ کرتا انہیں، نہیں تو لڑائی کرتا، کیجی بولے نہیں بولے۔ اسے 11 12 سجدے 14 سجدے یاد نہیں ہو سکے، 35 سال سے نماز تراویح میں قرآن سنتا ہے۔
ہاں اللہ کے فضل سے کوئی اثر نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. وہی گنجی بڑے کھا کے پیٹ بڑا ہوتا ہے ہر رمضان میں، بس 1-2 کلو کا اضافہ ہوتا ہے، بس کوئی تبدیلی نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی وقت لگانا نہیں، کوئی سیکھنا نہیں. ارے پورے رمضان میں ایک جز ہی رکھ لو، اگر تمہیں 30 رمضان مل جائیں زندگی میں تو حافظ بن جاؤ گے. بالنیت تو زندگی گزارو مسلمانوں، بالارادہ تو زندگی گزارو، کچھ شیڈول تو بناؤ نا. ایسے ہی رمضان گزارتے رہے. کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، اور کتنے لوگ آج ہیں رمضان آنے تک اور جو دن 13-12 باقی ہیں پتہ نہیں رہیں گے، اور کتنے لوگ رمضان میں ہی چلے جائیں گے. کن کن کا آخری رمضان یہ ہے، یا کن کن کا آخری رمضان ہو چکا ہے، اگلے رمضان تک وہ جی نہیں پائیں گے. کیوں ترتیب نہیں بنا، کیوں وقت نہیں نکالتے، کیوں اس کو پڑھتے نہیں، کیوں اس کو سمجھتے نہیں؟ کافروں پہ اثر ہوا تو کیا مسلمان دل پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم دراصل سمجھتے نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی حلاوت ہمارے دلوں میں پہنچے، اس کی میٹھاس ہم بھی اٹھائیں اس سے فائدہ. ہمیں کیا ہے گلاب جامن کا، گاجر کے حلوے کا، دم کروٹ کا مزہ معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے کلام کا، اس کی شیرنی کا مزہ نہیں معلوم ہے. اسی واسطے ہمارے دلوں کے اندر یہ قرآن بستا ہی نہیں ہے، اس قرآن پہ وقت لگاتے ہی نہیں ہیں. بیکار کی باتوں میں انسان گھنٹوں بحثیں کرتا ہے، گھنٹوں اپنے نالج کو بڑھاتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو نہیں.